ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ، تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی قدر، مدرسے کا تصور و بنیاد بہت پرانا ہے۔ آقا و مولا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اس اعلان اور پیغام کا سلسلہ مکہ شریف کی چار دیواری سے دوسرے علاقوں میں پہنچا تو ہمیں کتب سیر کے اندر بیعت کرنے والے حضرات کا تذکرہ ملتا ہے جو مدینہ پاک سے حج کے ایام میں آتے اور عقبہ یعنی گھاٹی کے پاس آل مکہ کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے، اور سرکار علیہ السلام جن جن باتوں کی تعلیم ارشاد فرماتے وہ آ کر اہل مدینہ کو اس تعلیم اور تربیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جان عالم علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ پاک جلوہ گر ہوئے تو یہاں کسی مزاحمت کا سامنا نہیں تھا، بلکہ وہ تعداد جنہوں نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا، طالع البدر علینا کے نغمے گائے، یا محمد و یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، دورایا لائنوں میں کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کا استقبال کیا، تو دراصل یہ وہی حضرات تھے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پیغام حق لے کر اس کو مدینہ منورہ کے افراد میں تفویض کیا، اور یوں چند حضرات سے یہ تعداد سینکڑوں تک چلی گئی۔ پھر حضور مدینہ پاک جلوہ گر ہوئے۔ بنیادی چیز ہے جب ہم حضور علیہ السلام کی ذات سے لے کر جملہ اولیاء کرام کو دیکھتے ہیں تو اللہ والے بھی جہاں جہاں گئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے جس چیز کی بنیاد ڈالی وہ مسجد ہے۔ حضور سید الاولیاء داتا گنج بخش نور اللہ مرقدہ لاہور تشریف لائے، مسجد تعمیر کی۔ حضرت فرید الحق والدین بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن کے ٹیلے پر رونق افروز ہوتے ہیں تو مسجد بناتے ہیں۔ آج بھی وہ چھوٹی سی مسجد جب ہم حاضر ہوتے ہیں دربار شریف پر تو دائیں جانب جس کے اوپر مسجد اولیاء لکھا ہے اور جس کے بارے میں سینہ بسینہ روایات یہ ہیں کہ وہاں ظاہری یا پوشیدہ طور پر ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک اللہ کا ولی موجود رہتا ہے۔ تو جملہ اولیاء کرام نے جہاں جہاں بھی ڈیرے لگائے انہوں نے مسجدوں کو قائم کیا، مسجدوں کی بنیاد رکھی۔ حضور پر نور علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی، اس کی تعمیر میں حضور خود شریک ہوئے، اور پھر اس مسجد کے اندر جس مدرسے کی داغ بیل ڈالی گئی وہ مدرسہ اہل صفہ کا مدرسہ تھا۔ اہل صفہ کا کردار آج تک ان کی ذات سے جو منفعت ہے، جو فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ کثیر احادیث مبارکہ جو کتب احادیث کی زینت بنی اس کو روایت کرنے والے وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو حضور کے آستانے پر حاضر رہے، مسجد نبوی میں ڈیرہ لگا کے رہے اور ایک چبوترے پہ رونق افروز رہے، اور ان میں حضور علیہ السلام کے طلباء میں سے سینئر ترین طالب علم شیخ الحدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے کہ جنہوں نے سرکار سے کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ کو روایت کیا۔ اچھا، پھر صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم باب قائم کیا، اور اس سے آگے بھی انہوں نے ایک حدیث نقل کی جس کا آسان سا میں یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان ظاہری بات ہے کہ کام کاج بھی کرتے تھے۔ آل مدینہ کا زیادہ تر جو بزنس تھا، کاروبار تھا، وہ کھیتی باڑی تھی، لہٰذا وہاں بھی وقت دینا ہوتا تھا، گھریلو زندگی کو بھی وقت دینا ہے۔ تو یہ حضرات کیا کرتے تھے، باریاں مقرر کی ہوئی تھی، جیسے دو حضرات ہیں
مثلا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے مقرر فرمایا ہوا تھا کہ میں حاضر ہوں گا بارگاہ میں، اور جو سرکار بیان فرمائیں گے وہ میں آ کر تمہیں سنا دوں گا، اور عمر پاک آ گئے تو وہ جائیں گے اور جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے وہ آ کر ان کے سامنے بیان کریں گے۔ اس طرح یہ سلسلہ علم فروغ پاتا گیا اور آگے بڑھتا گیا، اور جان عالم علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ حضور علیہ السلام جب واعظ فرماتے، اپنے میٹھے بول عطا فرماتے، تو سرکار اپنے بیان کے اختتام پر فرماتے تھے کہ ہماری ان باتوں کو جو موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ کار تھا فرامین کا، تعلیم اور تربیت کے فروغ کا۔ اور پھر اس کے لیے باقاعدہ فضائل بیان کیے۔ سید العالمین علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو میری باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ اس کا چہرہ روشن رکھے جو ہماری باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہ اس پہ رحمت کرے جو ہماری باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ پھر اسی طرح حضور اکرم الاولین والآخرین علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہمارے دین کی 40 احادیث کو یاد کیا، محفوظ کیا اور اسے لوگوں تک پہنچایا۔ احادیث کی تعداد 40 احادیث، جس نے اسے یاد کیا، محفوظ کیا اور پھر اسے لوگوں تک پہنچایا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن علماء کے زمرے میں اٹھائے گا اور میں قیامت والے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ 40 احادیث کے فروغ پر، اشاعت پر۔ یہاں پر میں روک کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محدثین کرام نے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اگرچہ بڑی بڑی احادیث کی کتابیں بھی لکھیں، لیکن انہوں نے 40 کے عنوان سے، یعنی 40 حدیثوں کے عنوان سے الگ الگ بھی کتب حدیث کو مرتب کیا، جس میں امام بخاری ہیں و دیگر محدثین ہیں۔ سوچئے کہ جو 40 حدیثیں عام کرے اس کو زمرہ علماء میں اٹھایا جائے اور حضور علیہ السلام اس کی شفاعت فرمائیں، تو کیا مقام مرتبہ ہوگا قطب زمن محدث اعظم ابو الفضل حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان قدس سر العزیز کا، کہ جن کی تیسری پیڑھی کا فیض جامعہ الیاسیہ کی صورت میں موجود ہے اور احادیث کو عام کیا جا رہا ہے۔ تو 40 احادیث کو عام کرنے پر یہ اجر اور یہ فضیلت جان عالم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اور پھر یہ سلسلہ کار آگے بڑھتا چلا گیا۔ اولیاء کرام کی مبارک ذاتوں کو دیکھیں، حضور سید الاسیاد فرد الافراد غوث الاغواث قطب الاقطاب غوث کونین مغیث دارین سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود کہ پیدائشی ولی ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں بطن مادر میں تھا، والدہ ماجدہ کو چھینک آتی تو میں اس کا جواب دیتا تھا۔ آپ کے تذکرے میں موجود ہے کہ رسم بسم اللہ خوانی کے لیے استاد کے پاس گئے تو استاد نے بسم اللہ پڑھایا، سرکار بغداد نے 15 یا 17 سپارے زبانی سنا دیے، باوجود اس کے کہ پیدائشی ولی ہیں اور آغوش مادر میں 1 رمضان کو آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ تو آغوش مادر کے اندر آپ کا معمول تھا کہ سحری میں دودھ نوش فرماتے اور پھر افطار کے وقت، لیکن جب عمر کی بہار 17ویں اور 18ویں کے درمیان ہوتی ہے تو پھر آپ اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے بغداد جانا ہے، مجھے اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ عبد القادر تم بغداد جا کے کیا کرو گے؟ تو غوث پاک نے اپنی والدہ مخدومہ سے عرض کیا میں 2 کاموں کی نیت سے جانا چاہتا ہوں، پہلا کہ اللہ والوں کی زیارت کروں گا اور دوسرا میں دین کا علم پڑھوں گا۔ معلوم ہوا کہ ولایت، اللہ کے دربار کا قرب، یہ ساری چیزیں مسلمہ حقیقت ہیں، لیکن اولیاء کے کندھے پر امت مسلمہ کی اصلاح اور تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور آپ ایک غیبی اشارے پر
والدہ ماجدہ سے جدا ہوتے ہیں، وطن سے بے وطن ہوتے ہیں، بغداد معلیٰ آ کر مکتب میں داخلہ لیتے ہیں، اور پھر جو دور طالب علمی حضور غوث ثقلین کا ہے وہ بڑا تلخ اور بڑی ہی آپ کہہ لیجئے کہ دقتوں والا دور تھا۔ مرشد فرماتے ہیں کہ میں 2 دن 3 دن 4 دن فاقے سے رہتا دوران طالب علمی، اور اسی ضمن میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے تیسرا روز تھا، کچھ نہیں کھایا تھا، تو میں وہاں سے نکلا کہ باہر کوئی چیز پاؤں، تو میں نے کئی درویش و صالحین کو دیکھا کہ وہ بھی میری طرح رزق کی تلاش میں باہر نکلے ہیں۔ میں واپس آیا، محلے کی ایک مسجد میں آ کے لیٹ رہا، وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ گرم روٹیاں اور بنا ہوا گوشت اور وہ کھانا کھا رہا ہے، وہ ایک نوالا منہ میں ڈالتا ہے، تو سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ میرے دل سے یہ آواز آئے کہ میں اس کے قریب جاؤں اور یہ مجھے کھلا دے، لیکن میں اپنی اس خواہش کو مکمل طور پہ رد کرتا تھا کہ کسی سے مانگنا نہیں ہے۔ بالآخر اس بندے نے آپ کو خود دعوت دی، 2-4 بار تکرار کے بعد آپ اس کے ہمراہ بیٹھے، 1-2 نوالوں کا سلسلہ بھی چلا تھا کہ اس نے آپ کا تعارف معلوم کیا، تو جب آپ نے بتایا میں عبدالقادر ہوں اور بغداد سے آیا ہوں، تو وہ کھانا چھوڑ کے رونے لگ گیا، کہا مجھے معاف کر دیں۔ فرما کیا ہوا؟ عرض کی میں بھی گیلان سے آیا ہوں، آپ کی والدہ ماجدہ نے مجھے پیسے دیے تھے کہ میرا بیٹا عبدالقادر بغداد پڑھنے گیا ہے، اس کا خرچہ ختم ہو گیا ہوگا تو یہ پیسے اس کو دے دینا۔ تو میں کئی روز سے اپنے کام کاج میں لگا رہا، میرا خرچہ ختم ہو گیا اور آج یہ روٹی میں نے آپ کے پیسوں سے لی ہے۔ تو اس نے باقی پیسے سرکار بغداد کو پیش کیے۔ حضور مرشد کریم غوث العالمین نے وہ پیسے پکڑے، نان بائی کے پاس گئے اور سالن روٹی خرید کر ان درویشوں میں بانٹ دیا جو کہ کئی روز سے فاقہ کشی میں مبتلا تھے۔ تو ایسا تلخ دور طالب علمی کا سرکار بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارا۔ حضور سید الاولیاء داتا گنج بخش فیض عالم کی ذات کو دیکھیں، مسجد بنائی تو آپ خود وہاں پر آل لاہور کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضور گنج شکر نے پاک پتن میں مسجد بنائی تو سرکار گنج شکر خود مروجہ کتابیں جو اس دور میں تھیں جس میں تصوف بھی شامل تھا پڑھایا کرتے تھے، اور کیا حسین منظر تھا وجودن کے ٹیلوں پر کہ پڑھانے والا گنج شکر ہے اور پڑھنے والا صابر پیا ہے، نظام الدین اولیاء ہے۔ آواز آپ کی کوئی نہیں آ رہی، کو سمجھ آ رہی ہے جناب؟ یہ کون سا شہر خاموشاں ہے؟ آپ بولتے ہوئے بندوں سے میں بولنے آیا ہوں، کو سمجھ آ رہی ہے جناب بات کی؟ اصل میں سبحان اللہ کہنے میں بھی آپ افتتاح دیکھتے ہیں کہ کون کرے گا، تو چلے ماشاءاللہ ہو گیا ہے، اب امید ہے کہ یہ سلسلہ کنٹینیو رہے گا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان نفوس قدسیہ نے مساجد اور مدارس کا قیام کیا۔ ہوا یہ ہے کہ وقت بدلتا گیا اور صاحبزادگان جب دینی علوم کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو مدرسہ اور خانقاہ الگ ہو گئے، مسجد اور خانقاہ الگ ہو گئے، اور اتنے الگ ہوئے کہ اب بالکل ہی الگ ہو گئے، اور ایک تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی پڑھنے پڑھانے کا خیال اور تصور اور کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال بتانا یہ چاہتا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ مدرسے کا تصور، تعلیم کا تصور، تدریس کا تصور اور قیام ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد سے مکہ شریف سے شروع ہو گیا، اور پھر یہ آگے چل کر مسجد نبوی شریف میں جو میں نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ اصحاب صفہ کی جو ذمہ داریاں تھیں، پھر اگر ہم خلفائے راشدین مہدیین کی مبارک دور خلافت کو دیکھتے ہیں تو بالخصوص حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جہاں نئے نئے شہر وجود میں آئے، فوجی چھاؤنیوں کا قیام ہوا، اور اسی طریقہ کے ساتھ بہت سارے محکموں کا اضافہ حضرت سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، اس میں مردم شماری شامل ہے، اس میں افواج کے لیے وظائف کا تقرر، اس میں اضافہ شامل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ سرکار فاروق اعظم نے نئے نئے علاقوں اور ملکوں کے اندر باقاعدہ طور پر تعلیمی اداروں کا قیام فرمایا، اور آپ اندازہ کیجئے حضرت فاروق اعظم کو اللہ کریم نے جو فہم بخشا تھا، یہ ایسے ہی تو حدیث نہیں ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا،
یہ ایسے تو نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کی ذات بابرکات جو ہے، آپ مثلا مصر ہے، شام ہے، عراق ہے، تو آپ مقتدر صحابہ علیہ رضوان کی ٹیمیں بنا کر بھیجتے. اب فار ایگزامپل چند حضرات کو بھیجا ہے عراق کے اندر، تو آپ فرماتے فلاں فلاں علاقے میں جانا، وہاں تعلیم و تربیت کا سلسلہ عام کرنا، اور جب کچھ لوگ جمع ہو جائیں تو آپ 2 کے لیے فرماتے کہ تم عراق سے شام چلے جانا، اور جب وہاں کام ہو جائے تو پھر شام سے تم مصر چلے جانا، اور وہاں پر باقاعدہ دینی تربیت اور تعلیم کا جو سلسلہ ہے اس کو فروغ دینا. تو یہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور کے اندر بھی یہ سلسلہ کار رہا کہ دینی تعلیم کے سلسلے کو اس انداز پر فروغ دیا گیا. تعلیم، اور وہ بھی دین کی تعلیم. دیکھیں ہمیں بنایا کس نے ہے؟ رب العزت نے. اور بنایا کس لیے ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. مہربان نے زندگی اور موت کو اس لیے تخلیق فرمایا تاکہ جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے یہ چند سطریں دھیان سے سن لیں. اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، اور اس نے وجہ تخلیق کو بیان کر دی کہ ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا. لیعبدون، مفسرین کہتے ہیں لیعرفون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہمیں پہچانے، ہماری ذات کی معرفت حاصل کریں. ظاہری بات ہے معرفت کے بعد عبادت کا لطف ہی اور ہے. جب اس کی پہچان نصیب ہو جائے گی تو پھر حضور غوث العالمین 40 سال روزانہ جو نیا وضو عشاء کے لیے کرتے ہیں اسی سے نماز فجر ادا کرتے ہیں. مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روزانہ 2 ختم قرآن کرتے ہیں. سبحان اللہ. مظلوم کربلا سید الشہداء امام عرش مقام بھی روزانہ 1 ختم قرآن فرمایا کرتے تھے. امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اکثر رات کو 2 رکعتوں میں ختم قرآن فرمایا کرتے تھے. نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. معرفت کے بعد عبادت کا شوق بڑھتا ہے، پہچان کے بعد عبادت کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے. تو گرامی قدرات معرفت کیسے نصیب ہوگی؟ اس کے لیے یہی دروازہ ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ. سلطان الفقر کہتے ہیں علم و باز کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. اگر فقر کی دنیا میں بھی آنا ہے تو اس کے لیے بھی علم ضروری ہے. اب انسان کی تخلیق عبادت کے لیے ہوئی. کلمہ پڑھنے کے بعد جب ہم فرائض کی دنیا میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا بنیادی فرض نماز ہے، اور جب نماز کی بات آتی ہے تو اس کی پہلی شرط طہارت ہے. اور جب ہم طہارت کا چیپٹر کھولتے ہیں تو وہاں ہمیں وضو نظر آتا ہے، غسل نظر آتا ہے، تیمم نظر آتا ہے. اور اب اس کے بعد اگلی چیز آ گئی ہے نماز کی دیگر ارکان، اس کے فرائض، اس کی شرائط. ایک پورا وسیع باب ہے. جانے عالم علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے. عرض کیا حضور نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا جو نماز کے رکوع و سجود کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتا. ایک حدیث میں فرمایا بندہ 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن نماز لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. حضور سبب کیا ہے؟ فرمایا اس کے رکوع و سجود کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتا. گرامی قدرات اگر ہم صرف نماز کی بات کو لے لیں، عبادت، انسان عبادت کے لیے بنا ہے، اور عبادت میں صفحہ اول پر اور صفحہ اول کی فہرست میں پہلے نمبر پر 5 وقت کی نماز ہے. بڑی معذرت کے ساتھ غور طلب بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی ہر شے آئے لیکن طہارت کے مسائل نہ آئیں. مثلا غسل کو لیجئے، غسل پاکیزگی، جس بندے پہ غسل فرض ہو جائے، روایات میں یہ مضمون ہے کہ اگر ظاہر وجود کا ایک بال یا بال برابر جگہ بے دھلی رہ گئی تو بندے کا غسل نہیں ہوگا. مولا کائنات
جن کے علم کی رفت کا عالم یہ ہے کہ میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ، انہوں نے جب اس ارشاد حق بنیاد کو سنا تو آپ نے سر کے سارے بال اتروا دیے. فرما علی اس دن سے اپنے بالوں کا دشمن ہو گیا ہے، آپ حلق کروا کے رکھتے. حالانکہ وہ احتیاط کے بادشاہ ہیں. بالوں کی چمک، ہیئر اسٹائل، کون سا شیمپو استعمال کرنا ہے جو خشکی کو دور کرے گا، اور کون سا لوشن استعمال کرنا ہے جو بالوں کی ملائمت میں اضافہ کرے گا، ان ساری چیزوں کا علم ظاہری لک کے لیے تو بڑا ضروری اور بہتر ہو سکتا ہے، لیکن نماز کیسے ہوگی، حج اور عمرہ کیسے ادا ہوں گے، اس کے لیے جہاں اور ہے کہ جہاں ہمیں ان مسائل کو سیکھنے کی ضرورت پڑے گی. الغرض زندگی کے تمام شعبہ جات کے اندر دین کے علم کی اہمیت اپنی جگہ پر قائم ہے. مجھے یاد ہے اسی مرکز کے ایک پروگرام میں نے گزارش ایک عنوان پر گفتگو کی تھی کہ مدرسے کی جو تعلیم ہے اس کا تعلق صرف امام خطیب بننے، ماہ رمضان میں مصلی سنانے یا شبینہ پڑھنے کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دین کی تعلیم زندگی کے تمام تر شعبہ جات سے تعلق رکھتی ہے، تمام تر شعبہ جات سے. تجارت کرنا ہے تو جان عالم علیہ السلام نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. خود بازار سے گزر فرمایا تو گئیوں کا ڈھیر دیکھا، سرکار نے اس میں ہاتھ مبارک نیچے تک ڈالا تو کچھ تر، ہمارے پنجابی میں کہتے گلے دانے نکلے. فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی بھیگ گئے تھے تو فرما سوکھے الگ کر اور جو تار ہے ان کو الگ کر، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تولنے کو دیکھیے، جان عالم علیہ السلام نے فرمایا جو کم تولتا ہے قیامت والے دن اس کو آگ دی جائے گی کہ جس طرح دنیا میں تولتا تھا یہ بھی تول. تو جب آگ کو ہاتھ ڈالے گا سارا وجود جھلس کے راکھ ہو جائے گا، دوبارہ ٹھیک کیا جائے گا، فرما جائے گا کہ پھر تول. اس سے آگے بڑھ لیجئے، تجارت ہے تو فرما سچائی. حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہیدوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا. سچا تاجر. اچھا اس نے بزنس کیا ہے، مال کمایا ہے، خرید و فروخت کو اختیار کیا ہے، اپنی زندگی کو بہتر کیا ہے، لیکن اس عمل پر اجر کیا دیا جا رہا ہے کہ وہ کل انبیاء کی رفاقت میں ہے، شہداء اور صدیقین کی رفاقت میں ہے. سبب کیا ہے کہ وہ صرف تاجر نہیں ہے، سچا تاجر ہے. سبحان اللہ الکریم. صرف تاجر نہیں ہے بلکہ سچا تاجر ہے. اب سچا تاجر کیا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا مال بیچتے وقت قسمیں نہ کھایا کرو، اس سے مال بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی. سچائی کو اختیار کیا جائے. اب تو ہمارے ہاں دینی تعلیم کے حصول کو ایک مخصوص طبقے کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اعلان فرمایا ہوا تھا ہمارے بازار میں وہی بندہ خرید و فروخت کر سکتا ہے جو تجارت کے مسائل میں فقیہ ہے، جو ان مسائل کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہی یہاں پر کاروبار کر سکتا ہے. اب ہمارے ہاں کاروبار کے شعبے میں اور ترقیاں ہوئیں، ڈیجیٹل کرنسی چل پڑی، آن لائن خرید و فروخت کے سلسلے شروع ہو گئے، بڑی بڑی کمپنیاں بازار میں آ گئیں نیٹ کے بازار کے اندر. اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے جی 5 بندے کلک کریں گے، 10 کریں گے، آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ آ جائے گا. ایک بندہ ہمارے علاقے سے ہے، اس کا آڈیو میسیج آیا، مسئلہ اس نے پوچھا کہ ہمیں تو یہاں جاب کے لیے لایا گیا تھا بیرون ملک میں، تو اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں لوگوں کے نمبروں پہ رابطے کرو اور ان کو اپنے جال میں پھانسو اور یوں ان سے اکاؤنٹ بنا کر اس میں تھوڑے تھوڑے ڈالر شو کرنے ہیں. لیکن جب وہ ادھر اپنی آمدن بڑھاتے رہیں گے تو ہر چیز کو کلوز کر دیا جائے گا. تو دیکھیے ہر طرف یہ جو ہمہ ہمی ہے اور ہر بندہ اس میں شلانگ. لکی کمیٹیاں شروع ہو گئیں. اب لکی کمیٹیوں میں کیا جی ایک موٹر بائک ہے، ماہانہ اتنے دیں گے، قرآن اندازی ہوگی، جس کا پہلے دن قرآن اندازی میں پہلے ماہ موٹر سائیکل نکل آیا اس کو پچھلی قسطیں معاف، اور باقی بیچارے بھگتتے رہیں گے آخر تک سزا. اور جو آخری نمبر پر ہے تو پھر وہ جانے اور اس کا کام جانے. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین کی تعلیم صرف تسبیح پھیرنے اور صرف تقریر یا شبینہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے بھائی صاحب.
اس کا تعلق حلال و حرام کا فرق سمجھنے کے لیے ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا طلب الحلال واجب علی کل مسلم، رزق حلال کی طلب ہر مسلمان پر واجب ہے، لازم ہے۔ جان عالم علیہ السلام جلوہ گر ہیں، حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان بارگاہ میں پیش ہیں۔ ایک بندہ گزرا، لوگوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ کمانے جا رہا ہے۔ فرما اگر یہ اس لیے کمانے جا رہا ہے کہ حلال کمائے گا تو تب بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ موقع پھر ضائع ہو گیا جی آپ کے سبحان اللہ کہنے کا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جا رہا ہے کہ حلال کمائے گا تو تب بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ اس لیے کمانے جا رہا ہے کہ بیوی بچوں کو حلال کھلائے گا تو تب بھی اس کا جانا اللہ کی راہ میں ہے۔ اگر اس لیے کمانے جا رہا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے گا تو تب بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اور اگر اس لیے کمانے جا رہا ہے کہ غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا تو تب بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ تو بھائی صاحب پورے کا پورا دین کامل دین ہے، ناقص نہیں ہے۔ یہ تو جلال الدین اکبر کو چند چمچوں نے کہہ دیا کہ دین اور شریعت 1000 سال کے لیے تھی، لہذا 1000 سال پورا ہو گیا، اب آپ کوئی نیا مکسچر تیار کرو۔ اس نے کچھ باتیں ہندوؤں سے لی، کچھ عیسائیوں سے، کچھ یہودیوں سے، کچھ دیریوں سے، کچھ اپنی باتیں ڈالیں اور دین الہی نام کا ایک مکسچر تیار کر دیا۔ وہ تو پھر ایک سرہند کا بوریا نشیں اٹھا اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ اس مرد کامل نے کہا کہ باولا ہو گیا ہے تجھے کس نے یہ مت دی ہے کہ دین 1000 سال کے لیے تھا، قیامت کی صبح تک دین مصطفیٰ ہے۔ نعرہ چاہے تکبیر، کتنی بھی کوئی ترقی کرے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی فیضان حضور محدث اعظم پاکستان۔ تو احباب گرامی قدر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دین تمام تر شعبہ جات کے اندر، تمام تر شعبہ جات کے اندر، اب آپ دیکھیں مثال لیجئے حضور پر نور شفیع آدم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک روشن باب ہے کہ حضور علیہ السلام رات کو آستانے پہ تشریف لاتے، باریاں بھی مقرر تھیں ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کی۔ ایک سطر ہے، کیا خوبصورت حسن ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف لاتے تو سرکار اتنی آواز میں سلام فرماتے کہ اگر کوئی جاگ رہا ہے تو وہ سلام کا جواب دے دے، اور اگر کوئی سویا ہے تو آواز کی وجہ سے اٹھے نہ۔ محض ایک سطر ہے، لیکن اس کا آپ حسن دیکھیے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انداز کرم دیکھیے، کیا عظیم اس میں تربیت کا پہلو۔ اب ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، محنت کیا کر کے آئے ہیں کہ آدھی شب تک وہ چائے کے کھوکے پر فاسٹ فوڈ کی دکان پر چوکوں میں یاروں سے گپے لگا کے آئے، آتے ہی جناب موٹر سائیکل دروازے سے ٹکرایا اور گھر پہ لگی ہوئی ٹلی کھڑکائی، اس سے صبر نہ آیا تو پھر موٹر سائیکل کا ہارن کس لیے ہے، شور ڈالا، گویا پوری گلی کو پتہ چل گیا کہ شہزادہ حضور تشریف لے آئے ہیں۔ اور کر کے آئے کیا آئے ہیں، گھر سے خرچہ لے کر گئے تھے، اڑا آئے ہیں، آدھی شب کا وقت برباد کر آئے ہیں، اور اب گھر میں باپ بلڈ پریشر کا مریض ہے، ماں ہارٹ کی پرابلم میں مبتلا ہے، اس کے شور و غوغے سے وہ کسی کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور کسی کا بلڈ پریشر پھر شوٹ کر گیا اس کی جانے بلا سے۔ یہاں آئیں گے حضور کی چوکھٹ پر تو پتہ چلے گا کہ سلام بھی ایسے کرنا ہے کہ جو سویا ہے اس کی نیند خراب نہ ہو، اور جو جاگ رہا ہے وہ سلام کا جواب دے دے۔ سبحان اللہ الکریم۔ تو دین متین آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ ایک باقاعدہ پلان کے ساتھ ملائیت 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 ملائیت، ہر طبقے کے اندر اچھے برے افراد موجود ہوتے ہیں۔ بات فرد کی نہیں، صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت کے پیام کی ہے، حضور کی تعلیمات کی ہے۔ میں کیا ہوں، اگرچہ مجھے بھی اسی پر عمل کرنا ہے جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں عمل کی دنیا میں ناقص ہوں تو میں حجت نہیں ہو سکتا۔ حجت اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، وہی تعلیم، وہی تربیت، وہ نجات کا راستہ ہے۔ دوسرا طلبہ اکرام کے لیے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات کے لیے یہ جو ایک حسین اور بہترین ماحول کے اندر، اس دور کے اندر، مثلا اسی جامعہ الیاسیہ کی بات کیجئے،
ابھی حضرت ذکر کر رہے تھے کہ یہ زمین پہلے فصلیں اگاتی تھی، زمین بڑی زرخیز ہے، اس کا اگانے کا سلسلہ تھما نہیں ہے، اور یہ زمینوں کے نصیب ہوتے ہیں کہ اس پہ کیا بنتا ہے، یہ زمینوں کے نصیب ہوتے ہیں۔ تو اس زمین کا مقدر ہے، اب مسجد بنی ہے تو حدیث شریف کی روشنی میں 7ویں زمین کی تہہ سے لے کر 7ویں آسمان تک، نیچے سے لے کر فضا تک سارا حصہ مسجد ہی مسجد ہے، مسجد ہی مسجد ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر ہم صرف 20-25 سال پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اس قدر سہولیات اداروں کو میسر نہیں تھی۔ ہمارے ادارے فقر و فاقہ کی چھتری تلے پروان چڑھے ہیں، اور کیوں نہ ہو، جانے عالم علیہ السلام کا فرمان ہے دین غریبوں سے چلا ہے غریبوں میں رہے گا۔ اور ماشاءاللہ یہاں ہمارے علماء مشائخ سادات تشریف رکھتے ہیں، حدیث پڑھانے والے تشریف رکھتے ہیں، تو میں ان کی نظر کروں گا کہ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے اس کی سند میں ایک طرق میں غرابت ہے، اور بخاری کی جو آخری حدیث ہے اس کی سند کے اندر بھی غرابت ہے۔ تو اہل نقطہ داں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے پہلی اور آخری حدیث اس لیے وہ لائے کہ جس کی سند میں غرابت ہے کہ دین غریبوں سے چلا ہے غریبوں میں رہے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ہمارے آقا نعمت حضور سرکار سیدی محدث اعظم پاکستان قدس سر العزیز میلسی تشریف لے گئے، آپ کے خلیفہ و مرید رئیس التحریر علامہ محمد حسن رضوی صاحب ماشاءاللہ بھی حیات ہیں، اللہ ان کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی دے۔ ان سے یہ بات میں نے خود کئی مرتبہ سنی کہ رات کا خطاب تھا تو صبح وہاں وہ مخدوم ہیں، بڑے بڑے سینکڑوں مربوں کے مالک ہیں، ان میں سے کئی حضور محدث اعظم کے عقیدت مند تھے، تو ان کے ہاں دعوت پر حضور نے تشریف لے جانا تھا۔ تو حضرت حسن علی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سیدی محدث اعظم سے عرض کیا کہ آپ نے مخدوم کے ہاں جانا ہے تو آپ جبہ پہن لیجئے، وہ جو اوپر سے پہنتے ہیں۔ تو حضور محدث اعظم نے فرمایا مولوی حسن علی ہر جگہ کا لباس ہوتا ہے، یہ جبہ حضور کے میلاد کے لیے اور جمعے کے لیے ہے، نہ کہ امراء کی محفلوں کے لیے، یہاں ہم اسی لباس میں جائیں گے۔ کیا بات ہے جناب، ان لوگوں کے ہمارے اسلاف کے طریقے، اور یقین مانیے یہ لوگ یہ غیرت و حمیت کے بادشاہ لوگ، یہ اپنی ڈیوٹیاں نہ دیتے، نہ آج میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوتا، نہ آج یہ جامعہ الیاسیہ ہوتا، یہ ان ہمارے اسلاف کی شب و روز کی محنت ہیں۔ آپ دیکھیں حضور محدث اعظم نے ٹینٹ کے نیچے مدرسہ شروع کیا، اس ٹینٹ کی یہ تیسری نرسری ہے، اس ٹینٹ کے نیچے سے یہ خوبصورت عمارتیں، وہ گول باغ میں ڈیرا لگانے والا وقت کا قطب جو یہ فرمائے کہ فقیر رہتا گول باغ میں ہے، فقیر کا عقیدہ گول مول نہیں۔ نعرہ تکبیر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ آپ نے اپنے طلباء اور شاگردوں کو ایک ذوق دیا، مثلا سرگودے میں ایک مسجد میں خطیب کا تقرر فرمایا سرگودے میں، تو آپ کے مکتوبات میں ہے کہ آپ نے ان کو خط لکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں اہل سنت کی بہاریں عام ہو رہی ہیں، تو فرمایا آپ یہ جمعہ وہاں پڑھائیں گے اور عالمانہ لباس پہن کے جانا، عالمانہ لباس پہن کر جانا۔ تو یہ ریت حضور امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مدرسے سے چلی تھی۔ امام اعظم کپڑے کے بہت بڑے بزنس مین تھے، امام اعظم نے ورکر رکھے تھے جو دیگر ملک کی منڈیوں میں کپڑا فروخت کرتے تھے، اور امام زابی نے لکھا ہے امام اعظم نے کبھی کسی بادشاہ سے کبھی تحفہ قبول نہیں کیا، وہ خود بہت بڑے رئیس تھے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بادشاہوں کے ہاں تم جاؤ تو بڑے امامے باندھ کے جایا کرو، عالم کا وقار ہے۔ اور یہی بات لائل پور میں بیٹھا قطب فرماتا ہے کہ خادم دین کا جوتا اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ اہل دنیا کی نظر وہیں ٹکی رہے، کسی اور طرف نہ جائے۔ تو خود ہی نہ بیچ، سبق کیا ہے؟ خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہلے سفر حج پہ جانے لگے
تو سنی رضوی مسجد کے ممبر پہ فرمایا لائل پور والو تم نے ہمیں دبانا چاہا، مٹانا چاہا، تم سمجھتے تھے کہ پردیسی ہے، نہ اس کی یہاں برادری ہے، نہ یہ بڑی خانقاہ کا کوئی پیر ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی ہے، تم نے ہمارے ظاہر اور سفر کی حالت اور فقر و تنگ دستی کے حالات کو دیکھا، یہ نہ دیکھا کہ ہماری پشت پر حضور دادا گنج بخش فیض عالم کا ہاتھ ہے، نعرہ یہ نہ تکبیر، دیکھا کہ ہماری پشت پر حضور سلطان الہند غریب نواز کا ہاتھ ہے، حضور غوث العالمین سرکار بغداد کا ہاتھ ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کا ہاتھ ہے، حضور مفتی اعظم عالم اسلام سرکار مصطفیٰ رضا خان نوری کا ہاتھ ہے، حضور حجت الاسلام سید شاہ حامد رضا کا ہاتھ ہے، اور یہ کہہ کہ اگر آپ نے فرما دیکھ لو آج ہمیں سرکار نے بلا لیا ہے اور ہم حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی صاحب بات کی؟ تو یہ ان حضرات کی محنتیں ہیں، فقر کی دنیا میں بھی وہ کام کیا، صرف جڑاں والا ہی نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، ہند میں دیکھیں، حضور محدث اعظم کے بلا واسطہ شاگرد اس وقت بھی تصنیف کی دنیا میں، تحقیق کی دنیا میں، تدریس کی دنیا میں، مساجد و مدارس کے قیام کی دنیا میں، مناظرے کی دنیا میں، احقاق حق کی دنیا میں، ابطال باطل کی دنیا میں آج بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو بیج خلوص سے بویا جاتا ہے، اور جس طرح ایک بابے کو کہا ہے کہ جڑاں والے میں جڑیں لگا دو، پھر جڑاں اللہ علیہ نے لائیاں ہون تو انہوں پٹ کوئی نہیں سکتا۔ کوئی بات کی سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی صاحب؟ جڑاں کسی اللہ علیہ نے لائیاں ہون نا ان کو پٹ نہیں سکتا۔ دیکھ لیجئے آپ شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء علامہ محمد الیاس ہزاروی قادری رضوی قدس سر العزیز کیسی جڑیں لگائی ہیں کہ وہ وہاں کی جڑوں کا فیض جو ہے وہ مختلف باغ بنتے جا رہے ہیں۔ اور یہ باغ مجھے یاد ہے، یہاں روز اول کا یہاں آنا بھی اچھی طرح یاد ہے، اور آج دیکھ رہا ہوں تو شکر رب کا ادا کرتا ہوں، وگرنہ ہم دنیا پھرتے ہیں، صبح سے شام سفروں میں رہتے ہیں، میں روڈوں پر فقط لگے ہوئے بورڈ بھی دیکھتا رہتا ہوں، اور سال کے بعد گزروں تو بورڈ کے رنگ میں فرق نظر آتا ہے، لیکن اس کے پہلو میں جس جگہ کا تیر لگا ہوتا ہے وہاں کوئی اینٹ رکھی ہوئی نظر نہیں آتی۔ لیکن جڑاں والا کے حضرات جو یہاں تشریف رکھتے ہو، میں آپ سے عرض کروں، آپ نے زکوٰۃ کی صورت میں، فطرے کی صورت میں، قربانی کی کھالوں کی صورت میں، عشر کی صورت میں، عطیات کی صورت میں و دیگر خدمات کے انداز میں جو بھی مالی طور پر خدمت کی ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے لگی ہوئی دیکھتے ہیں۔ یہ وقت کہ جب مہنگائی ہر ایک پر غالب ہے اور مٹیریل مسجد کا کوئی لینے جائے تو کوئی رعایت نہیں ہے، مسجد کو تو بجلی کے بل میں رعایت نہیں ہے، تو سیمنٹ والا اور لوہے والا کیا رعایت برتے گا؟ اور یہ سارا صحرا پوری استقامت کے ساتھ، پوری محنت اور جواں مردی کے ساتھ اور ایک تسلسل کے ساتھ حضرت استاذ العلماء محسن اہل سنت پیر طریقت علامہ پیر مفتی محمد یونس رضوی صاحب دامہ اقبالہ ہزارہا مبارکبادوں کے مستحق ہیں کہ ہر سال آپ کے باغ سے نئے بوٹے تیار ہو رہے ہیں جو دیگر زمینوں میں لگنے اور وہاں پر خوشبوئیں اور رنگ بکھیرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ماشاءاللہ یہ بلا مبالغہ بات ہے، ہمارے بزرگ سادات بڑے یہاں جڑاں والا کے تشریف رکھتے ہیں، اب جڑاں والا کو حضرت قبلہ مفتی صاحب کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے حضرت شیخ طریقت پیر طریقت علامہ شیخ الحدیث محمد الیاس ہزاروی صاحب کے فیوز و برکات کو اس امانت کے ساتھ سنبھالا اور ایسی حفاظت کی ہے کہ جب علامہ الیاس ہزاروی صاحب کا نام لیا جائے تو جڑاں والا اہل علم کے ہاں ذہن کی سطح پہ ضرور ابھرتا ہے، اور اب حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر محمد یونس رضوی صاحب کا نام آئے تو جڑاں والا ایک عنوان ذہنوں کی سطحوں پہ ابھرتا ہے۔ اللہم زد فزد، ہم دعا گو ہیں اللہ اس میں اور زیادہ اضافہ فرمائے اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ انتہائی میٹھا لہجہ، حسن ترتیب، طبیعت میں اس قدر حسین بانک پن ہے کہ یہ اپنے حسن اخلاق اور حسن تدبیر کے ساتھ بڑے بڑے اہم امور کو نپٹانا جانتے ہیں۔ ابھی ہم نے اس شہر کے اندر، اس خطے کے اندر
بڑے ہی ایک تلخ واقعے کا سامنا کیا، اس میں بھی جس قدر ایک حوصلہ مندانہ انداز میں اور جس قدر آپ کہہ لیجئے بالغ نظری کے ساتھ آپ نے اور آپ کے جملہ رفقاء علماء اہل سنت نے کردار ادا کیا، وہ بھی لائق خراج تحسین ہے، لائق خراج تحسین ہے کہ بڑے بڑے فتنوں سے اور آگ کو پھیلنے سے بچایا گیا، اور اللہ تعالی ہمیشہ اس وطن کی حفاظت کرے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو میرا روح سخن پھر آپ حضرات کی طرف ہو گیا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں 20-25 سال پیچھے مڑ کے دیکھیے تو یہ سہولتیں بچوں کوئی نہیں تھیں جو سہولتیں آپ کو اس دور کے اندر دستیاب ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ سہولتوں میں اضافہ ہو تو اس چھتوں کے نیچے رہنے والے محنت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اب حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی کتابیں ابھی پڑھتے تھے بریلی شریف میں، سیڑھی چڑھتے ہوئے قدم لڑکھڑایا، فرش پر آئے جس سے سر پہ چوٹ لگی، بہت سارا خون بہا، تو شام کو اساتذہ کو فکر تھی، آپ لاڈلے تھے صدر الشریعہ کے، آپ لاڈلے تھے اعلیٰ حضرت کے دونوں شہزادوں کے۔ یہ مقبولیت حضور محدث اعظم کا خاصہ ہے کہ باہر سے آنے والے لوگ جو بریلی شریف آتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ مولانا محمد سردار احمد بھی اعلیٰ حضرت کا کوئی تیسرا بیٹا ہے۔ بڑی کمزور آواز آئی ہے جناب، بڑی کمزور آواز۔ اس قدر قرب تھا حضور محدث اعظم کا خان وادے کے ساتھ۔ میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ آپ کو استادوں نے کہا کہ ان کو سیب کھلاؤ، تو حضور سیدی محدث اعظم کو سیب پیش کیا گیا، تو آپ نے فقہ کی کتاب کا حوالہ دیا جو آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے، ابھی وہ کہیں 16ویں جماعت میں پڑھنے کو آئے گی۔ فرما فقیر نے پڑھا ہے کہ یہ کچھ حافظے پہ اثر کرتا ہے تو اس لیے میں سیب نہیں کھاؤں گا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ میں طلباء سے یہ کہنا چاہتا ہوں حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس ایک بات سے سیکھیے، آپ دین کا علم پڑھیں، اس دین کے علم کی راہ میں رکاوٹ، اور بعض لوگ شاید میری اس بات کو تنگ نظری پر محمول کریں، لیکن وہ کہنے لگے جدید ٹیکنالوجی سے مستفید ہونا چاہیے۔ مستفید ہو تو ہو، مستفید کوئی ہو رہا ہو تو ہمیں کیا اعتراض ہے، لیکن اگر اس سوشل میڈیا اور موبائل کی دنیا میں سر دھن کر اپنے سبق سے بھی فراغت پانا، ساری رات موبائل اسکرین کی زیارت کرتے ہوئے رت جگہ کرنا اور صبح کلاس میں مست نیند کے جھونکوں پہ جھومنا اور تکرار کے وقت تو بالکل ہی نیم خراٹوں کی آواز آنا، تو یہ کون سا استفادہ ہے بھائی صاحب؟ سمجھ آئی؟ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب بریلی شریف پڑھتے تھے تو گھر سے کوئی خطوط آتے تو آپ ایک مٹی کے برتن میں ڈال دیتے جیسے گھڑا ہوتا ہے۔ جس دن آپ کے علوم کی تکمیل ہوئی اس دن سارے خط نکال کے پڑھے۔ گھر سے کسی کے مرض کی خبر تھی، کسی عزیز کی فوتگی کی خبر تھی، فوت شدگان کے لیے آپ نے فاتحہ پڑھی، فرما اس دن خط پڑھتا تو اس دن بھی یہی کرنا تھا، نہیں سمجھے؟ لیکن کسی عزیز کی جدائی کے صدمے کی وجہ سے میرے اسباق کے حصول میں بہت زیادہ فرق آ جاتا، اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ صاحب بہار شریعت خلیفہ اعلیٰ حضرت سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں، صدر الشریعہ اعلیٰ حضرت کے کارخانہ علم و عشق میں ایسے ایسے ہیرے تیار ہوئے کہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ کے لیے فرماتے تھے مولوی امجد علی کام کرنے کی مشین ہے، مولوی امجد علی کام کرنے کی، وہ جماعت کی ذمہ داریاں بھی نبھاتے، خانقاہ کی ذمہ داریاں بھی نبھاتے، تدریس کے شعبے سے وفا بھی کرتے، اور پریس کا جتنا کام ہوتا اس کی نگرانی بھی اکیلے صدر الشریعہ فرمایا کرتے تھے۔ اس عظیم استاد کے شاگرد ہیں ہمارے دادا مرشد حضور محدث اعظم پاکستان۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نماز عصر کے بعد چہل قدمی کرتے تھے۔ آپ بڑے کامل درجے کے حکیم تھے اور جدی پشتی حکیم تھے، تو صدر الشریعہ جب چہل قدمی کرتے اس وقت بھی حضور محدث اعظم ساتھ چلتے چلتے ان سے کتاب پڑھا کرتے تھے۔
اور اگلا جملہ اور کہہ دوں، اور اب آپ اس پہ آپ کی آواز تو میں اپنے کلاس فیلو سے سننا چاہوں گا کہ آپ کہاں پہنچے۔ اس وقت وہ کتاب پڑھتے تھے جو درسی نصاب میں شامل نہیں ہوتی تھی، ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں اور حضور محدث اعظم سرکار صدر شریعہ سے اصلاح لیتے جا رہے ہیں، یہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے۔ اپنی مرضی سے میں اور آپ جسے چاہیں محدث اعظم لکھ دیں، ہمارا لکھنا اور ہے اور کسی کا محدث اعظم ہونا اور ہے۔ بڑی کمزور آواز ہے، بہت کمزور آواز ہے۔ محدث اعظم ہونا اور بات ہے، اور اشتہارات کا کیا ہے، پرنٹ میں آپ جتنے مرضی لقب، ویسے ہی اب تو سانچے ڈھلے بنے ہوئے ہوتے، لمبے لمبے 12 ایک درجن القابات۔ وہ کہتے ہیں جی بندہ لے آؤ، تسی بندے دے فٹ کرن دی جگہ ہے، لقب اسی پہلے ہی لکھے نے، سمجھا گئی؟ تو القابات کی دوڑ ہے۔ ایک محدث اعظم، میں الحمدللہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تکریمہ و تعظیمہ میں حاضری سے کئی بار مشاہد، تو ماشاءاللہ ہمارے بزرگ حضرت قبلہ مفتی صاحب کو مبارکباد جی، حرمین شریفین حاضری کی صدہا مبارکیں ذہ نصیب۔ جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار، نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستان ہم کو۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کا شعر سنا ہے، اور اعلیٰ حضرت دوسرے مقام پہ کہتے پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ تو وہاں حضور قطب مدینہ خلیفہ اعلیٰ حضرت سیدی ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بہت سارے مرید ہیں جو مدینہ پاک میں مقیم ہیں۔ ان میں سے ایک صوفی صاحب ہیں، وہ بتاتے تھے کہ حضرت قطب مدینہ خلیفہ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ مولانا سردار احمد نے چند سالوں میں وہ کام کیا جو لوگ صدیوں میں نہیں کر سکتے، اور فرماتے تھے کہ اگر 10 سال ان کو اور مل جاتے پورا پاکستان سنی کر دیتے۔ یہ خلیفہ اعلیٰ حضرت کے تاثرات ہیں، ان کو چند سال اور مل جاتے پورے خطے کو سنیت کے رنگ میں رنگ دیتے۔ تو لہٰذا محنت کیجئے بھائی صاحب، محنت کیجئے، محنت کی ضرورت ہے۔ اسٹڈی کو کبھی ترک مت کیجئے گا، اور مطالعے کی جو عادت ہے، حضور محدث صاحب سرکار رحمۃ اللہ علیہ طبیعت میں کچھ تغیر آیا، ہمارے ہاں جیسے کہتے بیمار ہونا، طبیعت بگڑنا، ہم بزرگوں کی طبیعت کو بگڑنا کا لاحقہ نہیں کرتے، تو آپ تشریف لے گئے حضرت گرامی قدر بالا مرتبت آپ کے مرید اور خلیفہ سید زبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں۔ تو اب گئے تو وہاں اس لیے کہ یہاں میل گیل اور یہ وہ ہجوم نہ رہے، کچھ دیر آپ کو آرام کی ضرورت تھی، لیکن جن کا آرام ان کے ذکر میں ہو، ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو حضور محمد صاحب نے شام کو ہی فرمایا، مولانا زبیر علی جی حضور کو فرمایا یہ فقیر ٹرنک لے کے آیا کتابوں کا، یہ کھولیں، یہ فقیر اس لیے لایا کہ آپ لوگوں کو کچھ حوالہ جات نوٹ کروا دیے جائیں، آئے آرام کے لیے، لیکن وہاں پہنچ کر بھی کتابوں سے یہ حدیث کو نوٹ کرو، یہ نوٹ کرو، یہ نقطہ نوٹ کرو، یہ نقطہ نوٹ کرو۔ عرض یہ کہ اسٹڈی کو ترک نہ کریں، آپ کے مطالعے کا وقت یہی ہے، پھر باہر جائیں گے تو پھر وقت نہیں ملے گا۔ اپنے اس مطالعے کے وقت کو موبائل شریف کی نظر ہرگز نہ کیجئے۔ آج کتاب ہے، کوئی عبارت کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو